الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نمل میں ہم نے پڑھا تھا، سورہ نمل ہماری چل رہی ہے، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فیصلہ کر دے گا کون غلط تھا کون صحیح تھا، تمام فرقوں کے درمیان بھی، تمام امتوں کے درمیان بھی، اور اللہ خوب غالب ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ آپ توکل کریں اللہ پر، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تفصیل ہم نے پڑھ لی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہیں آپ سنا سکتے بہروں کو اپنی پکار جب وہ پھر جائیں پیٹھ پھیر کر۔ ٹھیک ہے، اس کے دونوں مطلب ہم نے پڑھ لیے تھے۔ ایک وہ کہ جو پیٹھ پھیر کر چلا جائے، ان کو ہدایت پہنچانا، جب خود ہی نہیں سننا چاہ رہے، خود ہی نہیں آنا چاہ رہے تو وہ کیسے سنیں گے۔ اور دوسرا مردوں کے سنانے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کو نہیں سنایا جا سکتا۔ میں نے اس کا ریفرنس بھی دیا تھا کہ اور بھی جگہ ہے قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ سناتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رکھو کہ سماع موتا یعنی مردوں کا سننا یا مرے ہوئے آدمیوں کا سننا، ٹھیک ہے، وہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص، عورت، بچہ، بوڑھا مر جائے تو وہ دنیا والوں کی بات نہیں سن سکتا، چاہے وہ کوئی بھی پیر، فقیر، ولی یا بزرگ یا کوئی بھی کیوں نہ ہو، اور کوئی اس کو اپنی بات سنا نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ چاہتا ہے جس کو جو چیز وہ سنا دیتا ہے، اور یہ ہمیں نہیں پتہ، ہمیں اس بارے میں نہیں پتہ اللہ کس مردے کو کیا سنانا چاہتا ہے، وہ سنا رہا ہوتا ہے یا نہیں سنا رہا ہوتا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ جو چیز اللہ نے بتائی ہے قرآن میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، ہمارا اس پہ ایمان ہے بس۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اب ہم جو پڑھیں گے وہ پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اندھے بنے ہوئے ہیں ان کو راہ پر نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خود نہیں آنا چاہتے۔ اور دوسرا ہم پڑھیں گے اس میں دابۃ الارض کے بارے میں کہ دابۃ الارض جو جانور ہے اس کا جو ذکر ہے۔ یہ دو چیزیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آج اپنے سبق میں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور نہیں ہیں آپ راہ پر لانے والے اندھوں کو ان کی گمراہی سے، نہیں آپ سنا سکتے مگر اسی شخص کو جو ایمان لاتا ہے ہماری آیتوں کے ساتھ، تو وہی ہے فرما بردار۔ یعنی کہ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 81 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو اگر اندھا بن جائے، جو دیکھے ہی نہیں قرآن کی طرف، جو آپ کی بات ہی نہیں سنے، آنکھیں بند کر لے، کان بند کر لے اور منہ پھیر کر چلتا بنے، دیکھے ہی نہ حق کی طرف، تو آپ اس کو کیسے ہدایت دے سکتے ہیں؟ اسی لیے تو سب سے پہلا الزام یہ لگا تھا کہ دیکھو اس نبی سے قرآن نہیں سننا، یہ جادوگر ہے۔ جو قرآن سنتا ہے اس کے دل پہ اثر ہو جاتا ہے جادو کا۔ وہ بھائی جادو نہیں ہے، یہ حق ہے، اس لیے اثر ہوتا ہے۔ وما ہوا بالہزل، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، نہ کوئی شیطان کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو جو گمراہی کی طرف خود بڑھ رہا ہو، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راہ پہ لا سکتے ہیں؟ اور نہیں آپ سنا سکتے مگر اسی شخص کو جو ایمان لاتا ہے۔ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہی سننا چاہتے ہیں نبی کی بات۔ اس وقت بھی انہوں نے سنی، اور آج بھی وہی لوگ نبی کی بات کو سنتے ہیں، یعنی حدیث پڑھتے ہیں،
سنت کے مطابق علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، جو صحیح معنوں میں ایمان والے ہیں، وہی تو قرآن پہ نبی پہ ایمان لاتے ہیں، جو احادیث کے مطابق و قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور وہی ہے کون؟ مسلمون، اصل مسلمان، اصل فرما بردار۔ کتنا اچھا سبق ہمیں اس آیت سے ملا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اصل فرما بردار، اصل مسلمان تو وہی ہیں کہ جو اس کلام کو اور نبی کی بات کو سنتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لاتے ہیں، جو چیز قرآن و سنت سے ہٹ کر ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی فرما برداری تو چاہیے اللہ تعالیٰ کو، اور انہی لوگوں کے لیے پھر خوشخبریاں ہیں آخرت میں، جنت کے باغات ہیں، اس میں بے حساب نعمتیں ہیں، جو کیا دنیا میں نعمتیں ہوں گی جو وہاں ہیں، ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی کے دل پہ اس کا خیال تک نہیں گزرا کبھی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کسی کے دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے دل میں وہ خیال بھی نہیں گزر پائے گا جو جنت میں نعمتیں ہیں۔ تو بات ساری یہ ہے کہ قرآن حق ہے، ہم نے اس کو بنا لیا ہے کہ دلہن کے سر پر رخصتی کرنی ہے یا جب میت ہو جانی ہے تو نکالنا ہے، اور جس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان باتوں سے، نہ دلہن پہ سر پر رخصتی کرنے سے کوئی تعلق ہے دین کا، اور نہ میت ہو جاتی ہے تو قرآن اٹھا کے نکال کے سارے گھر والے لے کے بیٹھ کے پڑھیں۔ میت ہو جاتی ہے تو جلد از جلد اس کو تدفین کرنی چاہیے۔ یہ ایک پورے میت کے ایک معاملات ہیں جو کسی دن حدیث میں بتاؤں گا کہ میت پہ جو لوگ آتے ہیں پرسہ دینے کے لیے ان کا بھی کیا آداب ہیں، کیا طریقہ ہے پرسہ دینے کا، گھر والوں کا کیا ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے۔ ہمارے یہاں تو سسٹم بالکل چینج ہوا ہے، جو حدیث میں معاملات جس طریقے سے صحابہ کرام کے تھے ہمارے یہاں وہ ہیں ہی نہیں۔ بہرحال قرآن ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے اور آگے پہنچانا ہے، بس یہ حق چار ہیں قرآن کے۔ جس نے یہ چاروں حق نبھا دیے 100% قرآن اس کو جنت میں لے کے جائے گا، یہ طے ہے۔ قرآن روز پڑھنے کی کتاب ہے، اور قیامت والے دن یہ ساتھ کھڑا ہوگا، اور جو نہیں پڑھتا ہوگا اس کے خلاف گواہی دے گا، اور جو پڑھتا ہوگا اس کا ساتھی بن کے کھڑا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں ان میں شامل کرے کہ قرآن جن کا ساتھی ہوگا آخرت میں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، بہت خاص آیت آ رہی ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں بتانا بھی ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جب واقع ہونے کو ہوگا یہ قول، یعنی جب واقع ہوگا، جب یہ پیش آئے گا یہ بات، یعنی جب یہ بات ہوگی، کون سی جو قرآن میں آ رہی ہے، ان پر تو ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک جانور، یعنی کہ جب لوگ دین سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی ہم نے پڑھا نا بہرے، اندھے اور یہ سب گمراہی والے لوگ، تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں جب ایسا ہوگا لوگ نہیں سنیں گے تو اللہ فرما رہے ہیں ہم زمین سے نکالیں گے ان کے لیے ایک جانور، زمین سے وہ کلام کرے گا ان سے، یعنی وہ بات کرے گا ان سے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بے شک لوگ تھے وہ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے بدترین لوگ موجود ہوں گے، جب فتنے ہر جگہ عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جانور کا باتیں کرنا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز میں بتاؤں، اس جانور کے بارے میں کچھ ضعیف احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ جانور نکلے گا تو 70 ہاتھ لمبا ہوگا، وہ اس کی 4 ٹانگیں ہوں گی، 2 پر ہوں گے، اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور سلیمان علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی وغیرہ ہوگی، ٹھیک ہے، مگر کسی صحیح حدیث میں اس جانور کی کیفیت بیان نہیں ہوئی۔ میں حدیث ہے وہ آگے سناتا ہوں انشاءاللہ، پہلے اس جانور کا بتاؤں کہ اس جانور کی کیفیت بیان نہیں ہوئی، اس لیے ہمیں اتنا ہی کافی ہے جو اللہ نے بیان کر دیا ہے۔
بعض لوگوں نے اسے حدیث دجال میں مذکور جانور جساسہ قرار دیا ہے، اور بعض لوگوں نے اسے، یعنی بعض مفسرین نے یا بعض علماء کرام نے یا بعض محدثین نے یاجوج ماجوج کے ساتھ ہوگا، یہ کچھ اس طرح کا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں میں، جس کو شیخ البانی سے صحیح کہا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے کلام کریں گے۔ یعنی درندے جو انسانوں کو چیڑ پھاڑ کرنے والے جانور ہیں، جس میں شیر، بھیڑیے، ببر شیر، چیتا، یا اگر وہ بھی لے لو درندے، یہ جو چیل ویل ہوتے ہیں جو انسانوں کا گرد گوشت کھاتے ہیں، درندے یہ انسانوں سے باتیں کریں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور صحیح حدیث ہے یہ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ درندے انسانوں سے کلام کریں گے، اور آدمی سے اس کے کوڑے کا کنارہ اور جوتے کا تسمہ بات کرے گا۔ یعنی کوڑا ہوتا نا ہنٹر، اس کا جو کنارہ اور جوتے کا تسمہ، یہ انسان سے کلام کرے گا۔ اب کیسے کرے گا؟ دیکھو حدیث میں آ گیا، اور یہ صحیح حدیث میں آیا ہے، لیکن ہماری عقل میں نہیں آ رہا ابھی۔ لیکن چونکہ یہ اللہ کی وحی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں، جو کہ مسند احمد میں حدیث ہے، یہ موجود ہے مسند احمد میں، تو ہمیں اس پر یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ درندے کلام کریں گے، تسمہ جوتے کا جو ہے وہ انسانوں سے باتیں کرے گا، اور کوڑا ہنٹر جس سے جانور کو مارا جاتا ہے وہ بھی انسان سے اس کا کنارہ باتیں کرے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور نشانی بتائی کہ اس کی ران، یعنی آدمی کی ران بتائے گی کہ اس کے گھر والوں نے اس کے پیچھے کیا 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 تھا۔ یعنی جب آدمی گھر سے نکل گیا تو اس کی ران بتائے گی پیچھے گھر والے کیا کیا کر رہے تھے۔ اس پہ مجھے ایک تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے، واللہ العالم، اللہ بہتر جانتا، لیکن اس بارے میں میں کہتا ہوں کہ شاید یہ موبائل ہے۔ دیکھو موبائل جیب میں رکھتے ہیں نا، پینٹ کی جیب میں رکھو، ران کے اوپر ہی آتا ہے نا، اور موبائل سے سارا پتہ لگ رہا ہوتا ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، واٹس ایپ، فیس بک، اور یہ اسی طریقے سے چلو اگر شلوار قمیض میں بھی رکھ لو تو بھی شلوار قمیض کی پوری جیب نیچے ران تک آ رہی ہوتی ہے۔ واللہ العالم، یہ میری اپنی ایک سوچ ہے، لیکن بہرحال حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن انسان کی ران اس کو بتائے گی کہ پیچھے گھر والوں نے کیا کیا کس نے کیا، تو ایسا ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ جب قیامت بالکل قریب ہوگی اور اس کی علامت شروع ہوگی، جن کے ظاہر ہونے کے بعد کسی کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس وقت یہ جانور زمین سے نکلے گا۔ اسی طریقے سے حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا خانے سے ہمیں جھانک کر دیکھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بالا خانے سے جھانک کر ہمیں، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے اور قیامت کی باتیں کر رہے تھے صحابہ کرام۔ دیکھو صحابہ کرام دو طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، یا قیامت کی یا پھر جنت میں جانے کی، وہ دنیا کے کاروبار کی باتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم 10 نشانیاں دیکھ لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانیاں شمار کی کہ سورج کا اس کے مغرب سے طلوع ہونا، پھر دخان یعنی کہ دھواں، ایک دھواں نکلے گا کہیں سے، پھر دابۃ الارض کا ذکر کیا کہ وہ زمین سے نکلے گا، اور پھر یاجوج ماجوج کا نکلنا ذکر کیا، پھر اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آنا، اور دجال کا نکلنا، اور 3 خسف زمین کا دھس جانا، یعنی خسف کا مطلب ہوتا ہے اندر کی طرف آ جانا، 3 جگہ زمین دھسے گی، ایک خسف مغرب میں، ایک جگہ دھسے گی مشرق میں، اور ایک جگہ زمین دھسے گی عرب میں، یعنی زلزلہ آئیں گے۔ یہ 3 پہچانیاں بتائیں ہیں، قیامت سے پہلے بڑے زلزلے آئیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک عرب میں۔ اور آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی، یمن سے ایک آگ نکلے گی جو دور سے ہی نظر آ رہی ہوگی آگ، اور جو لوگوں کے ہانکتی ہوئی محشر کے میدان کی طرف لے جائے گی۔ یعنی ایسی آگ ہوگی یمن سے نکلے گی کہ جو لوگوں کو محشر کے میدان عرفات کی طرف جمع کر دے گی۔ یہ صحیح حدیث ہے بالکل، اور ایسا ہوگا۔ جب حدیث میں آ گیا ہے، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہیں آئے، تو ہونا ایسا، کیونکہ یہ اللہ کی وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے لفظ ادا کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی جو میں ابھی تک نہیں بھولا، کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی سورج کا اس کے مغرب سے نکلنا ہے، اور ایک دابۃ الارض جانور کا دوپہر کے وقت لوگوں کے سامنے نکلنا ہے۔ اچھا، اس میں کافی احادیث آئی ہیں، کوئی کس نے کہا دوپہر کے وقت نکلے گا، کسی نے کہا وہ یمن سے نکلے گا، کسی نے کہا وہ عرب سے نکلے گا، کسی نے کہا وہ فلاں جنگل سے نکلے گا، تو اس پر کوئی حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یہ روایتیں ضعیف ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کہاں سے نکلے گا، لیکن قرآن میں ہے ذکر تو وہ نکلے گا۔ اور پھر سورج کا نکلنا مغرب سے اور دابۃ الارض، تو ان میں سے جو بھی پہلے ہوگا اس کے بعد ہی دوسرا ہو جائے گا۔ اگر سورج مغرب سے نکلے گا تو فوراً دابۃ الارض آ جائے گا، اور اگر دابۃ الارض نکلے گا تو سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جو جس دین پر ہے وہ اسی دین پر ہوگا۔ لاکھ لوگ سجدے میں گر کے توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں کہ لا الہ الا اللہ، یہودی، ہندو، عیسائی، کوئی بھی، ان کا ایمان اس وقت قبول نہیں ہوگا جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، زمین سے ایک جانور نکلے گا جو پیشانیوں پر نشان لگائے گا، یعنی دابۃ الارض، اور وہ نشان زیادہ لوگ بہت زیادہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آدمی کسی سے اونٹ خریدے گا تو وہ پوچھے گا تم نے کس سے خریدا، وہ کہے گا میں نے ایک نشان زدہ سے خریدا ہے، یعنی یہ دابۃ الارض لوگوں کے ماتھوں پہ نشان لگائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 چیزوں کے ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو، جلدی کر لو، 6 چیزوں کے ہونے سے پہلے، ایک سورج کا مغرب سے نکلنا، دوسرا دخان یعنی یہ جو دھوئیں کا ذکر کیا تھا میں نے، تیسرا دجال کا نکلنا، چوتھا زمین سے ہی دابۃ الارض کا نکلنا، پانچواں کسی کو موت آنے سے پہلے، اور چھٹا قیامت۔ اس سے پہلے جتنے نیک اعمال آدمی کر سکتا ہے وہ کر لے، اپنا ٹائم برباد نہ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس آیت کی تفسیر کہ یہ جو جانور نکلے گا یہ اللہ کے حکم سے نکلے گا اور یہ ہر انسان کے پاس جائے گا۔ اچھا، ایک اور چیز بھی بتاؤں، دابۃ الارض کا ذکر ایک اور آیت میں بھی ہے، چلو وہ پھر کبھی بعد میں بتاؤں گا۔ یہ ذہن میں رکھو، یہ جانور نکلے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں وہ پوری ہونی ہیں۔ کوڑے کا کنارہ باتیں کرے گا، درندے باتیں کریں گے، جوتے کا تسمہ باتیں کرے گا، اور انسان کی ران اس کو خبر دے گی کہ اس کے گھر والوں نے اس کے پیچھے کیا کیا۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ایک ایسی جگہ، پتہ نہیں عراق کے یا اصفہان کے، آگ لگے گی، اور وہ آگ ایسی ہوگی کہ اس سے اونٹوں کی جو کوہانے ہیں نا، اونٹوں کی پیٹھ، وہ روشن ہو جائے گی۔ اب لوگ اس زمانے میں سوچتے تھے کیسی آگ ہوگی روشن ہو جائے گی، لیکن کچھ عرصے پہلے یہ واقعہ ہو چکا ہے، تقریباً 100-150 سال پہلے کی بات ہے کہ قافلہ مسلمانوں کا سفر کر رہا تھا، وہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا انہوں نے، وہ پہاڑی ایریا تھا تھوڑا، ان کے اونٹ اوپر باندھ دیے انہوں نے تاکہ وہ چرتے رہیں اپنا، اور خود پہاڑ کی ڈھلان میں آ کر اور وہاں پہ کیمپ ویمپ لگا کر آگ وگ جلا کے اپنے رہنے سہنے کا بندوبست کرنے لگے۔ رات کا وقت تھا، ایک دم ان لوگوں نے دیکھا جو اونٹ کھڑے ہوئے نا، ان کی جو کوہانیں ایک دم چمک رہی ہیں جیسے آگ کی روشنی پڑ رہی ہو رات کے وقت۔ وہ سوچنے لگے یہ اونٹوں کی کوہانیں کیوں چمک رہی ہیں؟ خیر اس زمانے میں ٹیلی فون، انٹرنیٹ، یوٹیوب اور یہ سب چیزیں تو تھیں نہیں، خبر نامے، ٹی وی چیزیں۔ وہ صبح ہوئی، وہ قافلہ چل دیا۔ جب اگلے شہر میں پہنچا یہ قافلہ تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ فلاں شہر میں رات میں آگ لگ گئی تھی، اور وہ آگ اتنی اوپر تھی کہ اس کے شعلے نظر آ رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا اچھا ہماری اونٹ کی کوہانیں اس آگ سے روشن تھی۔ انہوں نے کہا یہ حدیث پوری ہو گئی قیامت کی نشانی کی۔ دیکھو ایسے پوری ہوتی ہیں اللہ کی وحی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث کی صورت میں آئی وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ زلزلے آئیں گے، دھواں اٹھے گا، دجال نکلے گا، یہ دابۃ الارض کا ذکر قرآن میں، پھر تسمہ باتیں کرے گا، درندے باتیں کریں گے، حیران خبر دے گی آدمی کو کہ اس کے پیچھے اس کے گھر والوں نے کیا کیا، تو بس یہ ذہن میں رکھو کہ ایسا ہونا ہے۔ یہی تو ایمان ہے کہ نبی کی بات کون مانتا ہے، اور کون یہ کہہ دیتا ہے ہماری عقل میں تو نہیں آتا۔ تمہاری عقل میں تو جنت بھی نہیں آنی چاہیے، پھر جہنم بھی نہیں آنی چاہیے، پھر عذاب قبر بھی نہیں آنا چاہیے جب بندہ مر گیا قبر میں چلا گیا۔ یہی تو ایمان بالغیب ہے کہ ہمیں وہی ماننی ہے، اور وہی صرف اور صرف 2 چیزوں کا نام ہے، ایک قرآن کی آیتیں اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث جو انہوں نے بیان کر دی، جو صحیح سند سے ثابت ہو گئی۔ یہ ہے اصل قرآن، اور یہ ہے وہ ایمان جو چاہیے
صحابہ کرام کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے وہ عورت کا واقعہ سنایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے گھر میں اور دو صحابہ کو بھیجا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور تھے، معاذ بن جبل تھے یا عبداللہ بن مسعود، نہیں ایک اور صحابی تھے ان کے ساتھ، ان دونوں کو بھیجا کہاں؟ میدانی علاقے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں میدانی علاقے میں جاؤ، فلاں ایک چٹان نظر آئے گی، اس چٹان کے پاس تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، لے لینا۔ یہ دونوں صحابی چلے گئے اس چٹان کے پاس، عورت آتی ہوئی نظر آ گئی، پہلے تو نظر نہیں آ رہی تھی، وہ صحابی کہنے لگے بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو وہ عورت آئے گی، وہ رک گئے، وہ نظر آ گئی آتے ہوئے، جیسی قریب آئی انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس خط ہے ہمیں دے دو، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، تم تلاشی لے لو۔ ان دونوں نے تلاشی لی، کہیں نہیں ملا خط، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھ ہمارے نبی نے کہا ہے تیرے پاس خط ہے تو ہے، تو شرافت سے دے دے، نہیں تو ابھی تیرے سارے کپڑے اتار کے ہم تلاشی لے لیں گے اور خط تیرے پاس سے ہی ملے گا۔ وہ ڈر گئی، اس نے بالوں کی چٹیاں میں سے خط نکالا اور دے دیا۔ یہ ہے نبی پر آنے والی وحی، اسی کا ہمیں یقین کرنا ہے چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہیں آئے۔ ہاں بس یہ دیکھ لینا ہے کہ وہ حدیث صحیح ہونی چاہیے، صحیح سند کے ساتھ، مستند کتاب میں مستند سند ہونی چاہیے، صحیح حدیث ہونی چاہیے، ہمیں اس پہ یقین رکھنا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے فتنوں کا ہم نے یہاں پر ابھی ذکر کیا، اللہ تعالیٰ سب سے ہمارے والدین بہن بھائی تمام سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہم جہنم کی آگ سے، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان میں بہترین مجاہدین پیدا فرما دے، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور ظالموں کو، یہود و نصارہ کو، ہندوؤں کو، کافروں کو تباہ و برباد و نیست و نابود کر دے اللہ، ان کے قدم اکھاڑ دے اور ان پر اپنا عذاب بھیج دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔